ٹیکنیکل سی بات پتہ نہیں ہے کہ نہیں، لیکن آپ سے پوچھ رہا ہوں، دنیا کے اندر بہت زیادہ جو احترام اور عزت ہے وہ F-16 کو دی گئی، اور ہے بھی ایک بڑی نئی ٹیکنالوجی، ہم اس پہ رلے بھی بڑے ہیں، دے دیے پیسے، دے دیے جہاز نہیں ملے، پھر دے دیے تو پھر اپنے پاس کوڈ رکھا، پھر اس کے اوپر میزائل وہ نہیں لگ سکتا، مطلب جو چنگو پانگا ہو سکتا تھا حسب توفیق وہ ڈالا گیا، بالکل ڈالا گیا۔ جب جنگ کا وقت آیا اور ادھر سے 80-85 جہاز ہوا میں کھڑے ہو گئے تو وہ آپ ہی کی طرف آ رہے ہیں نا، بالکل، اور وہ بیونڈ ویژول رینج بھی دیکھ رہے ہیں۔ ہم نے اس وقت ان ایلیٹ جہازوں کو استعمال نہیں کیا، ہم نے کیا اپنے بنائی ہوئی ٹیکنالوجی، جو ایئر فورس واحد ایئر فورس ہے دنیا کی جو اپنے جہاز خود بنا رہی ہے، ہم نے اپنے جہازوں کو کیوں استعمال کیا؟ جب میں یوں کہوں گا کہ ایک چھوٹی سی مثال دوں گا، جی، ایک زمانہ تھا جب جہاز کے اندر جو ایجیکشن سیٹ تھی اس کی لمٹ ہوتی ہے کہ جہاز کم از کم 600 فٹ کی بلندی پر ہو، اس سے زیادہ سپیڈ ہو تو پھر وہ سیٹ جو ہے نا وہ کام کرے گی، ٹھیک، ادروائز بہت جہاز کریش ہوئے، جیسے انڈیا میں ان کے MiG-21 تھے پرانے، یا ہمارے بھی پرانے جہاز۔ ایک وقت آیا جب یہ F-6 جہاز آیا جو چائنا ٹاؤن میں لگا ہوا ہے، تو پاکستان نے سوچا کہ چائنیز ٹیم اس وقت جو سیٹ تھی وہ کچھ ایسی تھی کہ پیرامیٹرز یہ ہوں تو جہاز کے آپ خطرے کی صورت میں پائلٹ سیفلی نکل سکتا ہے۔ اب ایک سیٹ آئی جس کو کہتے ہیں MB سیٹ، MB، اچھا، مارٹن بیکر، اچھا، اس کا تھا کہ کھڑے جہاز کے بھی اگر آپ یوں کریں پل کریں تو کینوپی اڑے گی، آپ 200 فٹ اوپر جائیں گے، پیراشوٹ کھلے گا اور آپ سیفلی، یعنی زمین پہ بیٹھے بیٹھے۔ اچھا، اب جب ہمارے ایئر چیف اس وقت کے ذوالفقار صاحب اس کے لیے مذاکرات کرنے گئے، وہ وزٹ کیا اس ادارے کو، مارٹن بیکر کو انہوں نے، تو وہ جو 75 سالہ انوینٹر تھا مارٹن بیکر، اس نے خود سیٹ کے اوپر بیٹھ کے، ریلنگ لگی تھی، بیٹھا، اپنے آپ کو ٹائی اپ کیا، ایجیکشن کی اور نیچے آ کے کھڑا ہو گیا۔ ٹھیک، بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کو اپنے اوپر، اپنے بنائے کے اوپر رب کی مہربانی سے اعتماد ہے، کیا بات تو پھر آپ MB سیٹ کی طرح ہوں گے، MB سیٹ کی طرح ہوتے ہیں۔ تو الحمدللہ JF-17 میں دیکھیے جوائنٹ وینچر، ہمارے انجینئرز نے بہت کام کیا، برسوں کام کیا، کیونکہ اب تو سب کو دنیا کو پتہ ہے کہ چائنا کو مغربی ٹیکنالوجی سے جو بہت آگے تھی 70s کے چائنا سے، ہم نے انٹروڈیوس کرایا، ٹھیک، کسنجر کو لے جانے سے لے کر ویسٹرن ٹیکنالوجی تک ہم نے انٹروڈیوس کرایا، لیکن اس کی ڈیولپمنٹ میں ہمارے انجینئرز کا چائنیز کے ساتھ مل کے بہت کنٹریبیوشن ہے۔ اب آلموسٹ 50% سے زیادہ تو ہم پاکستان میں بنا رہے ہیں، تو بھائی 50% سے زیادہ ہم اپنے پاکستان میں بنا رہے ہیں اس کو، JF-17 کو۔ واو، یہ عزت جو ہے نا یہ اللہ تعالیٰ دیتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ جیسے کہتے ہیں نا کہ بدر کے اندر میں فرشتے قطار در قطار اتار رہا تھا، وہ فرشتے نظر آ رہے تھے یا نہیں آ رہے تھے وہ الگ بات، لیکن ہمیں رافیل کی صورت میں اور اس جنگ میں نظر ایسے آئے۔ رافیل کے بارے میں نا بڑا تکبرانہ جملہ ایک شخص نے کہا تھا جس کا نام میں نہیں لیتا اس لیے کیونکہ میرے خیال میں پھر 40 دن نماز نہیں ہوتی۔ اس شخص نے کہا تھا کہ یہ آدمی ہمارا ایئر فورس کا پکڑا نہ جاتا یا جہاز نہ گرتا اگر ہمارے پاس رافیل ہوتا، اور اس کی بات اللہ نے ایسے منہ پہ ماری کہ ایک نہیں 2 6 جہاز جب گر گئے تو پھر بھی تسلی نہیں ہوئی جب تک کہ US کے پریزیڈنٹ نے اس کو 11 تک نہیں پہنچایا۔ بالکل، اور ایک صرف بات جو تھی نا ہمارے ایک ایئر فورس آفیسر کی، وہ جواب کیا تھا؟ 6-0 جواب دے کے بیٹھ گئے تھے، بہترین، دیٹ واز آل، اس نے کہا 6-0، اورنگزیب نام، اورنگزیب، اس نے کہا 6-0، ختم بات۔ حضور اقدس، یہ آپ کو پاکستان میں نظر نہیں آ رہا کہ جو چاہیں ہم گند کر لیں، ہمارے ہاں پٹرول ملے نہ ملے، ہمارے ہاں آٹے کے اندر بے ایمانی ہو، ہمارے ہاں سڑکیں صاف ہو نہ ہو، ہمارے اندر بارش جو ہے وہ سڑکوں پہ 2-2 دن کھڑی رہے، پاکستان پہ اللہ کی خاص رحمت ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں یقیناً ابھی جو ہم بات کر رہے ہیں اپنے تیاروں کے حوالے سے اور مقابلہ جس انداز سے راہ کو ہم نے فیل کر کے دکھایا، راہ فیل، اس میں دونوں چیزیں دونوں ہی ہوگی الحمدللہ۔ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَا، اور جس فوج کا ماٹو یہ ہو کہ ایمان، تقوی، جہاد فی سبیل اللہ، تو وہاں اللہ کے پیمانے پتہ کیا ہیں؟ پھر تم نشانے نہیں باندھتے، میرا رب وہ نشانے پہنچاتا ہے۔ واہ واہ واہ، وہ سارا کام تو میرا رب کر رہا ہے نا۔ جب انسان اللہ کے لیے، ابھی ہمارے بھائی بتا رہے تھے نا، یہ خود بیٹھتے تھے
کہ بسم اللہ سے لے کے اترنے تک الحمدللہ کا جو سفر ہے وہ سارا پھر اللہ کی حفاظت میں ہوتا ہے نا جی. تو اس لیے یقیناً جب اللہ کی مہربانیاں ہوں تو آج بھی پاکستان, ہم ایک انسانی معاشرہ نا, انسانی معاشرے کے اندر یہ کمزوریاں ہوتی ہیں, اس میں کوئی شک ہی نہیں, لیکن اللہ نے اس پاکستان پر جو اپنی رحمتوں کا نزول کیا ہوا ہے نا, میں پورے وثوق سے آپ سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں, آپ اتفاق کریں گے سب, آپ نے بہت باہر سفر کیے ہیں, علامہ صاحب نے بھی, بھائی ہمارے خالد صاحب نے بھی, آپ مجھے یہ بتلائیں دنیا میں پاکستان کے جو فروٹ ہے اس کے ذائقے کا کوئی فروٹ مجھے دنیا میں دکھا دے. ہمارا جو آم ہے, ہمارا جو کنو ہے, ہماری موسمبی, ہمارا امرود ہے, ہمارا کوئی دنیا کا کیلے کی مٹھاس نہیں آپ کہیں بیٹ کہیں کر سکتے ہیں جی. دنیا میں جو اللہ نے آپ کی زمینیں وہاں بھی موجود ہیں, میں نے پوری دنیا میں جا کے آم کو چیک کیا ہے, میں نے ایسے میں کہہ رہا ہوں بالکل ایسے. تو میں کہتا ہوں کہ 5 سال ہم نے حرمین شریف میں بھی رہ کر ساری دنیا کے ذائقے چکھے ہیں, امریکہ جا کے چکھے. میں حلفاً کہتا ہوں کہ پاکستان کی دھرتی کو اللہ پاک نے جو اپنی رحمتوں سے نوازا ہوا ہے, اور پھر جو آپ نے ابھی بات کی ہے کہ یہاں بجلی نہیں ہوتی, بعض اوقات یہ ہوتا ہے, یہ ہماری اس قوم کی بہادری ہے کہ ساری مشکلات کے باوجود آپ نے دیکھا ہمارے نوجوانوں نے مرکز حق بنیان و مرسوس میں جو ہمارا ڈیجیٹل محاذ تھا نا, ہمارا سوشل میڈیا کا, یہ میڈیا وار ہے, یہ ہم 5th جنریشن وار سے گزر رہے ہیں. ہمارے نوجوانوں نے, ہماری یوتھ نے جس طرح یہاں پر مظاہرہ کیا اس وقت پاکستان زندہ آباد کے, ابھی میں نے جب یہ سال ہمارا گزرا نا مرکز حق پہ, تو میں نے خود واگا بارڈر میں جا کے اکیلی میری تقریر تھی, جب میں نے وہاں اللہ کی قسم ایسے کہا نا کہ ہمارے سپاہ سالار اعظم حافظ سید اعظم نے اتنا میرے منہ سے نکلا, تو وہ لاکھوں کا جو اجتماع تھا, لاکھوں کے نوجوانوں کا, سب نے پاکستان زندہ آباد کے جو نعرے لگائے. تو یقیناً یہ جو قوم ہے نا ہر شے بھول جاتی ہے, انہیں یاد رہتا ہے تو پاکستان ہمیشہ زندہ آباد یاد رہتا ہے, انہیں افواج پاکستان پائندہ آباد یاد رہتا ہے. یہ پوری قوم الحمدللہ پاکستان کے صرف دفاع نہیں, ہم نے انشاءاللہ آج عالم اسلام کے پشتی بن چکے ہیں. ابھی آپ ایران کی بات کر رہے تھے, تو ایران کے اندر سڑکوں پہ ہم نے دیکھا ہماری لاکھوں بیٹیوں نے وہاں پہ یہ نعرے لگائے ہیں کہ تشکر تشکر پاکستان, وہاں کی پارلیمنٹ میں یہ نعرے لگے ہیں تشکر تشکر پاکستان. تو پاکستان انشاءاللہ آج اللہ کے فضل و کرم سے اپنی تاریخ کے سب سے بہترین دورانیے سے گزر رہا ہے, اس سے بھی بہتر انشاءاللہ. اور ہم معاشی جو مشکلات ہیں انشاءاللہ بہت جلد آپ دیکھیں اس پہ قابو پایا جائے گا. اس وقت پاکستان, سعودی عرب اور ترکی تینوں کے اندر تینوں کے جھنڈے سڑکوں پہ لگے ہوئے ہیں. میرے خیال سے ساڑنے کے لیے اتنا ہی کافی تھا. واپس آتے ہیں.